عورت کیا چاہتی ہے؟ علامہ اقبال نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، پھر بھی یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ بڑے عظیم سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ، جنہوں نے اس یونیورس کے راز ہمیں بتائے، انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ اس کائنات کو سمجھنا تو آسان ہے لیکن عورتوں کو نہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایسے ہی ایک راجہ بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے، وہ خوش کیسے ہوتی ہے، کیسے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی مرضی جان سکتے ہیں۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جس شخص کو بھی پھانسی دی جانے لگتی وہ اس سے یہی سوال کرتا تھا کہ عورت کیا چاہتی ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اگر تم اس سوال کا صحیح جواب دے پاؤ گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ ایک بار ایک بندے کو پھانسی ہونے لگی تو بادشاہ نے حسب معمول اس سے وہی سوال کیا اور کہا کہ اگر تم اس سوال کا صحیح جواب دے دو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور سوال یہ ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ آدمی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے کچھ دن مہلت دے دیں تو میں آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کر کے دے سکتا ہوں۔ بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے اس آدمی کو 1 سال کی مہلت دے دی کہ جاؤ اور جواب تلاش کر کے آؤ، اگر نہ کر سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب وہ آدمی چلا گیا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، جنگلوں پہاڑوں میں گھوما، ہر طرح کے لوگوں سے ملا، لیکن کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک دن اسے ایک دیہاتی نے بتایا کہ اس جنگل کے اندر ایک غار ہے اور اس غار میں ایک چڑیل رہتی ہے، اور اس کے پاس جا سکو، اس سے بات کر سکو تو وہ ضرور تمہارے سوال کا صحیح جواب دے دے گی۔ اب وہ آدمی مرتا کیا نہ کرتا، جنگل کے اندر سے گزر کر اس غار کے پاس جا پہنچا۔ وہاں واقعی ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اگر تم مجھے اس سوال کا جواب دے دو گی کہ عورت کیا چاہتی ہے تو میری جان بچ جائے گی۔ چڑیل نے کہا کہ میں اس غار میں اکیلی رہ کر تنگ آ گئی ہوں، میں ایک شرط پر تمہیں جواب بتاؤں گی کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اگر جواب کا پتہ نہ چلا تو بادشاہ کے ہاتھوں ویسے ہی جان تو جانی ہی ہے، تو مرنے سے بہتر ہے کہ چڑیل سے شادی کی حامی بھر لوں۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے بھی تمہیں خوش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 12 گھنٹے تک چڑیل کے روپ میں رہوں گی اور 12 گھنٹے تک ایک خوبصورت پری جیسی عورت بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اب تم بتاؤ کہ دن میں چڑیل رہوں یا رات کو۔ اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل رہی تو دن نہیں گزرے گا، اور اگر رات میں چڑیل کے روپ میں رہی اور تو رات ڈر ڈر کر گزرے گی۔ تو اس نے دل ہی دل میں بے چارگی سے لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر کہا کہ جب تمہارا دل کرے پری بن جانا، دل کرے چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کرنے کی چھوٹ دے دی ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ہمیشہ ہی پری بن کر رہا کروں گی۔ اور وہ چڑیل ایک خوبصورت پری جیسی عورت کے روپ میں آ گئی۔ اور پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے، عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے پری بن کر رہے گی، اور اگر نہیں کرنے دو گے تو وہ ایک چڑیل بن کر رہے گی۔ اس لیے اب آپ اپنی باقی کی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح اور کس کے ساتھ گزارنی ہے، پری کے ساتھ یا چڑیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کے ساتھ میانہ روی رکھنا اور پیار محبت سے اس کو سمجھانے کی، چلانے کی کوشش کرنا۔